کیچر ایک کلپ ہوتا ہے، وہ آپ کیچر ویچر لکھ دفعہ لگائیں. میں نے کہا تھا کہ حدیث میں ہے کہ علامات قیامت میں ہے، تو تم قیامت کی نشانی میں ہو، اور کیا ہے؟ عورت سے بڑی قیامت بھی کوئی ہے؟ انہی عورتوں نے تو پورا دنیا تباہ کر ڈالی ہے. کلم میں جاؤ کیا ہوتا ہے، ہوٹلوں میں جاؤ سروس دینے والی کون ہوتی ہیں؟ ہر جگہ عورت ہے. اب تو ماشاءاللہ میراتھن ریس بھی ہے، اب کبڈی بھی عورتیں کھیلتی ہیں ماشاءاللہ، کرکٹ بھی کھیلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. انا للہ و انا، دعا کرو اللہ عورت بنائے لیکن عورت صالحہ بنائے، مومنہ بنائے. فالصالحات، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے جو صالحات ہیں، جو قانتات ہیں. المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات. ان میں تم آتی ہو تو پھر تم عورت ہو، ورنہ تو تمہیں عورت کہلانے کا حق ہی نہیں. لفظ عورت کا کیا معنی ہے؟ وہ چیز جو چھپائی جائے، تو جو ظاہر ہو وہ عورت کہاں رہی؟ عورت کیا ہوتی ہے؟ عورت الرجل، مرد کی عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. اگر ذرا بھی ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عورت ظاہر ہے. تو عورت کا تو معنی یہ ہے وہ چیز جس کا چھپانا ضروری ہے. اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو عورت تو نہ رہی. کہتے ہیں جی خواجہ سرا ہیں، وہ خود نہیں بنتے. بھائی خواجہ سرا کون نعوذ باللہ اپنے آپ کو محروم کرتا ہے قوت مردمی سے اور اپنے اعضائے تناسل کٹوا دیتی ہے؟ غلط بات ہم نے بنا رکھی ہے. ناک کان سیدھے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو حالت ہوتی اسی میں ہوتی ہے. الحمدللہ اب تو تبلیغ والوں کی محنت سے کئی لوگ ایسے ماشاءاللہ خواجہ سرا آ گئے ہیں دین میں. اتنی بڑی داڑیاں ہیں، تہجد ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے. الحمدللہ. میں نے بیوی کو ایک طلاق دی، رجوع کر لیا مہینے کے اندر اندر. ابھی تک ہم اکٹھے نہیں ہوئے، بس طلاق ہو گئی، رجوع بھی ہو گیا. پھر میں نے دوسری بھی دی، تو 2 طلاقیں ہونے کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. بالکل یہ حدیث ہے کہ فجر کی نماز کی 2 سنتیں نہ چھوڑا کرو. حضور کو سب سے زیادہ محبوب یہ 2 سنت ہیں. فرض نمازوں میں سجدے والی تسبیح پڑھیں اور دعائیں نہ مانگیں. نفلی نمازیں ہیں تو اور دعا مانگ سکتے ہیں. ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب مکے میں رہتے، افضل عبادت طواف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی ہو تو اس کے عقیقے میں بھی بکری ذبح کرو. یہ کہیں نہیں ہے حضرت، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مؤنث ہے تو ذبح بھی مؤنث کو کرو، پھر اس کی شادی بھی کسی بکری سے کرو. کیا مسئلے گھڑتے رہتے ہو؟ بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبے کچھ بھی ہے، ذبح کرو. میرے کچھ ساتھی سمندر کی سیر کے لیے جدے گئے ہیں، جانا تو نہیں چاہیے لیکن گئے ہیں تو احرام ضروری نہیں ہے. سمندر تو جہنم ہے، جہنم دیکھنے گئے ہیں. اور بیچ پہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ سونامی جو آیا تھا انڈونیشیا میں، وہ کیا تھا؟ وہ بالی کے جزیرے میں یہی تو تھا کہ عورتیں مرد ننگے پڑی ہوتی تھی، سن بات لے رہی ہیں. جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک بھی نہیں بچا. کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ناک میں اور کان میں زیور پہننے کے لیے سوراخ کراتی ہیں. ان کا اپنا بدن ہے، کراتی ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کرنے دو. اصل پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اصل یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے نا، وحشی قبائل، وہ جا کے عورتوں کو قید کرتے تھے. ان کے گلے میں زنجیریں ڈالتے تھے، پاؤں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ان کے ناک میں سوراخ کر کے بھی رسیاں ڈالتے تھے. یہ ان کی مردانگی کی علامت تھی. ہم نے تھوڑا سا اس کو رنگ دے دیا ہے کہ وہ ہتھ کڑیاں ڈالتے تھے، ہم کنگن پہنا دیتے ہیں.
وہ پاؤں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ہم پاؤں میں کڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ناکوں میں رسی ڈالتے تھے، ہم ناک میں نتھ ڈالتے ہیں، ہے وہی چیز۔ اسی لیے آج بھی شادی پر دیکھا ہے اپنے دولہے کو گھوڑے پہ چڑھا کے لے آتے ہیں، وہ ڈاکہ مارنے آ رہا ہے نا، کسی کو لڑکی کو اٹھانا ہے نا بیچارے نے۔ اچھا وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے ایسے نہیں کانپ رہا ہوتا، کبھی گدھے پہ بھی نہیں بیٹھا، گھوڑے پہ جو سواری کرے گا۔ یہ وہی ہے، وہ رسم ہے، وہی چلی آ رہی ہے، اسی کو ہم دہرا رہے ہیں۔